اکابر کا لخت جگر منور زماں ہے، فروغ کہکشاں کو ناز ہے جن کی جبینوں پر، یہ تلقین خودی پیدا کی ہے وہ نوجوان تو نے، یہ تلقین خودی پیدا کی ہے وہ نوجوان تو نے، انہی کے زور بازو سے ہے اب گردش زمانے کی، بدل کر رکھ دیا آخر مزاج آسماں تو نے۔ جو اسکول کالج یونیورسٹیز والے چاند تک بھیجنے کا راستہ دکھاتے ہیں لیکن چاند کو بنانے والے کا راستہ نہیں دکھاتے ہیں۔ سلام کرتا ہوں ہندوستان کے تمام علماء دین کو جو ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں، اور ہم لوگ علماء حضرات کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے آج ہمارے گھروں سے دین دور جا چکا ہے۔ مجھ سے لاکھوں کروڑوں درجے خوبصورت کریم نگر کے نوجوان بچے ہیں، میں خوبصورت نہیں ہوں آپ کی طرح، لیکن خوبصیرت بنانے کے لیے آیا ہوں، کیریکٹر پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور سیرت جو ہوتا ہے نا، کیریکٹر، یہ انسان کا بن جاتا ہے تو وہ جنت تک لے جاتا ہے آپ کو۔ ہاتھ اوپر کر کے سب لڑکیاں میرے سوال کا جواب دیں، کتنے لوگ جنت میں جانا پسند کریں گے؟ کیا آپ جنت میں اکیلا جانا پسند کریں گی یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ اگر اکیلے جانا پسند کریں گی تو ایک ہاتھ اوپر کریں، ہسبینڈ کے ساتھ اگر جانا ہے تو 2 ہاتھ اوپر کریں۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، سارے 2 ہاتھ کریم نگر کے بچیوں کے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جنت میں بھیجیں۔ امپورٹنٹ کویسچن ہے، جواب دیں، آپ کے ہسبینڈ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کی ساس کے قدموں میں۔ کہاں ہے؟ آپ کی ساس کے قدموں میں ہے۔ آپ کی ساس کے جو قدم ہے وہ گیٹ وے آف ہیون ہے، لیکن 90% دلہنے ہیں وہ لوگ ساس سے نفرت کرتے ہیں۔ چلو نفرت کر بھی لیے، وہ اللہ کو جواب دے لیں گے اپنے طور پر۔ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ الگ ضرور رہ سکتی ہیں، الگ گھر میں، یو ہیو ایبسلیوٹ رائٹ، لیکن آپ اپنے ہسبینڈ کو آپ کے ہسبینڈ کی ماں سے دور قطعاً نہیں کر سکتے۔ آپ یو کی ناٹ ڈسٹینس یور ہسبینڈ فرام ہز مدر، ماں سے دور نہیں کر سکتی ہیں آپ۔ جو اپنے ہسبینڈ کو ماں سے دور کرنے کے سازشیں اگر رچ رہی ہے، جنت آپ کے میسر نہیں ہے، یاد رکھ لیں، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو شادی کے بعد آپ کی بیٹی کا مستقبل اچھے سے رہیں، وہ سسرال میں جا کر نام بنائے، تو آپ نے صبر سکھانا ہے۔ آپ کے بیٹی کا جو زیور ہے وہ سونا نہیں ہے، وہ چاندی نہیں ہے، وہ ہے صبر اور ایڈجسٹمنٹ۔ یہی زیور ہے اپنے بیٹیوں کو دینا۔ بڑا قیمتی زیور دے رہی ہوں بیٹی تجھے، یہ چیز سنبھالے رکھنا، تیری زندگی سنور جائے گی۔ تو وہ زیور کیا ہے؟ وہ صبر ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اگر وہ ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھتی ہے سسرال میں، مشکل سے 4 سال 5 سال ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہی کوئین بن جاتی ہے، اس کا ہی تو راج چلتا ہے گھر میں، لیکن پہلے 4-5 سال تھوڑا برداشت کرنا ہوتا ہے۔ برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے، لیکن 2 ہی دن میں وہ گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے، 2 ہی دن میں۔ گریجویشن تو کرا لیے بچیوں کو، لیکن صبر ہم نہیں سکھائے۔ میکسیمم ینگسٹرز جوانی کی انرجی انویسٹ کہاں کر رہے ہیں لوگ؟ اپوزٹ سیکس کو امپریس کرنے میں، لڑکا لڑکی کو امپریس کرنے میں، لڑکیاں لڑکوں کو امپریس کرنے میں، یہ اپنی انرجی لگا رہے ہیں۔ یہی انرجی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی طرح کتابوں میں لگاتے، آپ ایجوکیشن منسٹر بھی بنیں گے، آپ عالم دین بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ جتنے بھی بندے آج یہاں گریجویٹس ہیں بیٹھے ہوئے، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، 5 سال پہلے انہوں نے 10ویں کا امتحان لکھا تھا، کسی کو 80% آئے تھے، کسی کو 90% بھی آئے تھے، کسی کو 95% آئے تو جشن ہوا تھا محلے میں۔ جو آپ نے امتحان میں لکھا وہی کوسچن پیپر آپ کے گھر آج میں لے آتا ہوں، وہی کوسچنز میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ You get answerless to all those questions you answered in the past۔ ماضی میں آپ نے جواب دیے تھے، 95% لے آئے تھے، آج جواب نہیں ہے۔ ایک غریب، ایک یتیم جو مدرسے میں تعلیم حاصل کیا تھا، 5 سال پہلے حافظ بنا تھا، آج قرآن کا کوئی بھی پنہ پوچھتا ہوں، اس کی زبان پہ تر ہے، وہ جواب دینے لگتا ہے۔ ایک غریب کھانے کو کھانا نہیں ہوتا ہے، کوئی بہار کوئی جھارکھنڈ کا بندہ ہے، وہ عالم دین کا کورس اٹینڈ کرتا ہے اور حدیثوں کی یہ کتابیں پڑھتا ہے، 5 سال کے بعد پوچھیں تو 10 گھنٹے بیان کرتا ہے اس ایک حدیث پر۔ یہ ہے اصل تعلیم۔
They have get into the depth of the subject. Education اسے کہتے ہیں جو ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو موت تک آپ نے یاد رکھنا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بکریاں بھی چلانا نہیں آتا تھا, محمد کا ساتھ مل گیا تو 3/4 ورلڈ کو میں نے رول کرنے لگا ہے. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے بکریاں بھی چلانے نہیں آتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, آپ کا ہاتھ میں نے تھام لیا, آپ کا کلمہ میں نے پڑھ لیا, 3/4 ورلڈ کے لیڈر تھے آپ. محنت کا ملن جب جنون سے ہو جاتا ہے تو پھر اتہاس رچتا ہے. وہ نوجوان جن میں جنون, جوش, جذبہ, پاگل پن ہوتا ہے, وہ نوجوان کبھی تھکتا نہیں, وہ نوجوان کو کبھی بھوک نہیں لگتی, وہ نوجوان کو کبھی پیاس نہیں لگتی, وہ نوجوان کو کبھی نیند نہیں آتی, وہ نوجوان کبھی انگڑائی نہیں لیتا ہے, کوئی یاننگ نہیں کرتا ہے, وہ کبھی تھکتا نہیں, وہ 22 گھنٹے بھی کام کر کر وہ تیار رہتا ہے نیکسٹ ڈے میں اور محنت کروں گا. اسے کہتے ہیں جنون. اور جس میں جنون ہوتا ہے اسے پورے 850 کروڑ لوگ مل کر بھی نہیں ہرا سکتے. جنون میں وہ طاقت ہوتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کا ہسبینڈ آٹو ڈرائیور ہے, لیکن وہ آٹو ڈرائیور آپ کا کنگ ہے, آپ نے پیر دبانا ہے اس کے, آپ نے کھانا بنا کر کھلانا ہے اس میں, اللہ آپ کو کل جنت دے گا انشاءاللہ. ہو سکتے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا, آپ ڈاکٹر بن گئے, لیکن اپنا ہسبینڈ جو ہے نا اسے ریسپیکٹ کرنا سیکھو آپ, irrespective of his position. وہ آپ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے, کم پڑھا ہوا ہے, آپ زیادہ پیسے بناتے ہو یا وہ زیادہ پیسے بناتا ہے, یہ میٹر نہیں کرتا ہے. آپ اس کی وائف ہے, وہ آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ یاد رکھیں اس کو آپ نے سلوٹ کرنا ہے, اس کو خدمت کرنا ہے. وہ جب گھر آ جائیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی آپ خدمت کریں, اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلائیں. اس کے دل میں جگہ پانا چاہتے ہو آپ تو آپ کا زیادہ وقت کچن میں گزرنا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن فقط نوکری کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ نوکری, یہ اللہ ذمہ داری پہلے سے لے رکھا ہے. یہ رزق دینے والی ذات یہ پرائم منسٹر نہیں ہے, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر رزق نہیں دیتا ہے. اگر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ منور زماں چیلنج کرتا ہے دنیا کے تمام پرائم منسٹر سے, ایک وقت کا کھانا 850 کروڑ لوگ کو کھلا کر دکھائیں, ایک وقت کا کھانا. یہ میں امبانی سے چیلنج کرتا ہوں, یہ بل گیٹس سے میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جتنے رئیس لوگ ہیں نا, ایلان مسک ہے جو اپنے آپ کو ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ کر کے اپنے آپ کو اتراتے ہیں, ان سب سے چیلنج کرتا ہوں. 100 ریچسٹ بزنس انٹرپرینرز کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ 850 کروڑ بندوں کو 3 وقت کا صرف کھانا کھلا کر دکھائیں. کوئی پرائم منسٹر نہیں کر پا رہا ہے, کوئی پریزیڈنٹ نہیں کر پا رہا ہے, قیامت تک نہیں کر پائیں گے یہ, کیونکہ اس کی ذمہ داری صرف اللہ نے لے رکھی ہے, انسان نہیں کھلا سکتا ہے. ارے پروفٹ نہیں کھلا پائے, پروفٹ نے بھی اللہ سے کہے تھے, سلیمان علیہ السلام, آپ اللہ سے کہیں کہ میں تو سب کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں, ایک دفعہ مجھے موقع دیجئے. اللہ نے کہا کہ انسانوں کو کھلانا چاہتے ہو, پہلے جانوروں کو کھلانا چاہتے ہو. میں پہلے جانوروں سے شروع کرتا ہوں. دوڑنے والے جانوروں کو یا تیرنے والوں کو کھلانا چاہتے ہو؟ میں پہلے تیرنے والوں کو کھلانا چاہتا ہوں. ایسا بڑا دسترخوان آپ نے بچھا دیا ماشاءاللہ, اور ایک مچھلی آ کر وہ ایک نوالے کے طور پہ کھا گئی ہے, اور وہ مچھلی کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ ایسے 2 لقمے روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے. ایسے 2 لقمے جو سارے مچھلیوں کے لیے آپ نے بنایا تھا, آپ نے بنایا تھا سارے مچھلیوں کے لیے, ایک مچھلی آ کر کھا گئی ہے. پروفٹس نہیں کھلا پائے پورے دنیا والوں کو, کیونکہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انشاءاللہ آپ کو مقدر میں جو چیز ہے وہ مل کر رہے گا. کبھی جاب کے لیے پڑھائی حاصل مت کریے آپ لوگ, ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے. تمام آٹو ڈرائیورز کو منور زماں کا سلام, بالخصوص کریم نگر کے آٹو ڈرائیورز جو سکول میں بچوں کو لے جا رہے ہیں. ہندوستان کو مضبوط کرنے میں آٹو ڈرائیورز کا بہت بڑا کردار ہے. بھلے انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے, انہیں لکھنا نہیں آتا ہے, لیکن اس مشن میں وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ کل انجینئرز بن جاتے ہو, ڈاکٹرز بن جاتے ہو. جتنے بھی کریم نگر کے دنیا میں لوگ بسے ہوئے کامیاب ہیں, وہ کبھی آٹو ڈرائیورز کو بلائیں, دعوت دیں 500 آٹو ڈرائیورز کو, اور انہیں سلامی, جیسے پھول مجھے پہنائیں ویسے آٹو ڈرائیورز کو سال میں ایک دفعہ پھول پہنائیں, والدین کپڑے بنوائیں. انشاءاللہ اس سال سے تمام پیرنٹس آٹو ڈرائیورز کو کپڑے بنائیں گے انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. آج ہمارے پاس میں اتنا پیسہ ہے, لیکن جو ہرس ہے نا, جو گریڈینس, جو لالچ پن ہے انسان میں, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. انسان کو ذلیل کر کے چھوڑ دا.
اس کے پاس 10 کروڑ ہے تو 100 کروڑ کا خواب ہوتا ہے، 100 کروڑ ہے تو 1000 کروڑ کا خواب ہوتا ہے، 1000 کروڑ ہے تو 10,000 کروڑ کا، 9,000 کروڑ بھی بنا لیا، نیند نہیں آتی اس کو جب تک کہ وہ 10,000 کروڑ نہ بنوا لے۔ لیکن کیا کبھی کوئی جنگل کا شیر یہ سوچتا ہے کہ میں 10 ہرن کو مار کر رکھ لوں گا، ایک ابھی کھاؤں گا ایک کل کھاؤں گا؟ اس کو اللہ پر اتنا یقین ہے جانوروں کو، جو اللہ مجھے آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا، یہ جانوروں کا ایمان ہے۔ لیکن افسوس ہم انسانوں میں یہ ایمان کی کمی ہے، ہم لوگ حرص ہے، ہم میں لوٹنے لگتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں اس کریم نگر میں امبیدکر اسٹیڈیم میں پتہ نہیں کتنے 25, 30, 40 ہزار لوگ جمع ہیں۔ ان سب سے ایک سوال، گواہی دیں آپ سب لوگ، کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہینڈز ڈاؤن ایوری باڈی۔ کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی چیز ہے۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ کمال کس میں ہے؟ اللہ کو ماننے میں نہیں ہے، کمال اللہ کی ماننے میں ہے۔ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں نہیں ہے، کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں ہے۔ یہ کو کی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ کی کیا ہے؟ یہ کی ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ ہم مانتے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ تو انسان ہیں، بشر ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ فلانا گناہ کر سکتے ہیں، فلانا گناہ کر سکتے ہیں، فلانا گناہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے ایڈمائررز، میرے فالوورز سے میں کبھی یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو اور جھوٹ بھی کہے، وہ مسلمان بھی ہو اور دھوکہ دیں۔ یہ تو پھر میرے فالوورز نہیں ہے، مسلمان ایسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آج اس کریم نگر کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے عہد کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس زبان سے ہم لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جس زبان سے ہم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس زبان سے پھر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اس زبان سے کبھی غیبت نہیں کریں گے، اس زبان سے کبھی گالی نہیں نکالیں گے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ ہوتا ہے سچا عاشق رسول۔ اسے کہتے ہیں وہ رسول اللہ کو بھی مانتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایسے بندوں کو کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، وہ اللہ کی بھی مانتا ہے۔ کامیابی کو ماننے میں نہیں ہے، کامیابی پیارے بچوں کس میں ہے؟ اللہ کی ماننے میں۔ آج مائیں شادی تو کر رہے ہیں لیکن بیٹیوں کو کھانا بنانا نہیں سکھا رہے ہیں۔ 2 مہینے میں، 2 ہی مہینے میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ صرف چائے بنانے نہیں آ رہا ہے، ساس بھی بڑا عجیب کیریکٹر ہے، برداشت نہیں کر سکتی ہے وہ، یہ بہو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی ہے 40 گھروں میں جا کر، اور لانے کے بعد جب اس کو چائے بنانا نہیں آتا ہے اتنے تانے وہ بیچاری ڈپریشن میں چلے جاتی ہے۔ اس لیے ماؤں سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ لوگ بچپن سے اپنے بچیوں کو کھانا بنانا سکھائیں، اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں، سائنٹسٹ بنا دیں آپ، لیکن کچن کے سکلز آنا لازم ہے۔ آج کتنی ایسے نئی دلہنیں ہیں، جب بچے ہوتے ہیں تو اپنے سینے کا اپنے چھاتی کا دودھ نہیں پلاتے، ڈبے کا دودھ پلانا شروع کر دیے ہیں، اپنے چھاتی کا دودھ نہیں پلاتے ہیں۔ وہ دودھ آپ کا دودھ نہیں ہے، وہ اللہ نے آپ کے بچے کا رزق بنا کر دیا ہے، آپ محروم کر رہے ہو اس بچے کو۔ بریسٹ کینسر جنہیں ہوتا ہے اس میں یہ بھی ایک ریزن ہے، اپنا دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، جس سے محبت ہوتی ہے، محبت ٹرانسفر ہوتی ہے ایک سینے سے دوسرے سینے میں۔ ایک نوجوان لڑکی ماں میرے پاس آئی اس کا ایڈمیشن کروانے کے لیے، اور وہ بھی 14 سال کی بچی ہے۔ والد سعودی عربیہ میں محنت کر رہا ہے، بہت محنت سے کچھ پیسے بنا رہا ہے، اور یہاں دیکھیں وہ فون کی دیوانی لڑکی ماں سے لڑ بیٹھی ہے، اور تھوڑی ہٹی کٹی تھی، ماں کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن کو توڑ دیا۔ ماں ایسے گردن لے کر میرے پاس آئی اور آ کر روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یہ حالت میری 14 سال کی بچی نے کر دیا ہے، لیکن میری بچی بہت اچھی ہے سر، وہ کبھی کبھار غصہ جب آتا ہے ایسا کرتی ہے، ورنہ بہت اچھی ہے، آپ اسے مت بتائیے کہ اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ کرنے کے باوجود بھی ماں کی محبت دیکھیں آپ لوگ، وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میری بچی اچھی ہے، کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے تو یہ حرکتیں کرتی ہے۔ کمبخت ایسا شخص ہے جس کی ماں زندہ ہے، جس کا باپ زندہ ہے، اور وہ دوسروں سے کہتے پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا، جنت گھر میں ہے اور تلاش رہا کہیں اور۔ جن کے مائیں، جن کے والدین زندہ ہیں، باحیات ہیں، قدر کر لیں، آج اپنے والدین کو جا کر معافی مانگے سب لوگ، ان سے دعائیں لیں، ان کی دعاؤں میں بڑی زبردست طاقت ہوتی ہے۔
वालिदैन का इंतकाल भी हो जाता है, लेकिन उनकी दुआएं जिंदा रहती है। कभी उनकी दुआ इमीडिएट काम नहीं करती है, फ्यूचर में जाकर काम करने लगती है। इसीलिए मैं सब लोग से कहता हूँ कि आप लोग खूब अपने वालिदैन की खिदमत करने वाले बने। आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, 10th में 60%, 12th में 60%, ग्रेजुएशन में 60%, लेकिन वालिदैन की दुआएं हैं और आप नमाज पढ़ रहे हो। याद रखना, एक दिन अल्लाह आपको सूरज की तरह चमकाएगा, चांद की तरह चमकोगे इंशाल्लाह, सिर्फ वालिदैन की दुआ की वजह से। मेरे पास ये तमाम क्वालिटीज़ नहीं थे, लेकिन जुनून था और वालिदैन की खिदमत किया करता था अब्बा हुजूर की। वो दुआओं से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और आप लोग भी इन्हीं दुआओं से इंशाल्लाह पहुँचेंगे। सारे करीम नगर के नौजवान बच्चे बच्चियों से मैं सवाल करता हूँ कि सब्र इंसान को कब करना चाहिए? सब्र इंसान को कब करना चाहिए? नींद की हालत में, नमाज पढ़ते वक्त में? गुस्सा जब आता है ना, तब सब्र करना होता है। जब जब इंसान को गुस्सा आता है, अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है गुस्सा, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। गुस्से की हालत में जो भी सब्र करते हैं वो इबादत है। हम ये अलग बात है, हम इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को समझते हैं। गुस्से की हालत में जो सब्र करता है वो बंदा इबादत कर रहा होता है, और ये बेहतरीन अमल है। आज 90% लोगों में ये सब्र का मादा नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, और फ़ोन नहीं होने की वजह से कई बच्चे अपने वालिद से नाराज़ हैं, अपने अम्मी से नाराज़ हैं। आपको दुनिया की पूरी दौलत अगर मिल जाए इस वक्त में, एक कंडीशन पर कि आपके 2 हाथ ले लिया जाएगा, 10,000 करोड़ दिया जाएगा, कबूल है? आपके 2 पैर ले लिए जाएंगे, 10,000 करोड़ दिया जाएगा, कबूल है? दुनिया का कोई बंदा मेरे पास आकर कहें कि मुनव्वर जमा आपको मैं 10,000 करोड़ रुपए देता हूँ, ये एक उंगली आप दे दीजिए, ये एक उंगली, मैं थूकता हूँ 10,000 करोड़ पर, उंगली नहीं दूंगा, क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा है। ये उंगली मेरे डैडी रिलायंस मार्ट से नहीं खरीदे हैं, ये उंगली कोई शॉपिंग मॉल से मेरे वालिदैन ने नहीं दिया, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। ये अशहदु अल्ला इलाहा के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये नमाज में इस्तेमाल करता हूँ मैं। ये दुनिया की पूरी दौलत तराजू के एक पल्ले में, एक उंगली वज़न है। अब आपको अल्लाह ने आँख दिए, अल्लाह ने हाथ दिए, अल्लाह ने पैर दिए, आप ना शुक्रगुजार हैं। जितने भी प्रोफेशंस हैं इस दुनिया में आज के तारीख में, वो सब टीचर से ही बने हैं। कोई डॉक्टर टीचर नहीं बनाता है, लेकिन टीचर डॉक्टर बनाता है। कोई इंजीनियर टीचर नहीं बनाता, लेकिन टीचर इंजीनियर बनाता है। कोई साइंटिस्ट टीचर नहीं बनाता है, लेकिन टीचर साइंटिस्ट बनाते हैं। आपके टीचर्स के घरों में जाइए, जो कामयाब है ना करीम नगर में, जो 20 साल 30 साल से पूरी दुनिया में बसे हुए हैं ना, वो लोग आए करीम नगर एक दफ़ा आकर, जो आपके स्कूल के ज़माने में जो टीचर्स थे, जो वॉचमैन थे, जो ऑटो ड्राइवर्स थे, जो रिक्शा पुलर्स थे, उनको जितना आपकी तरफ से हो सकता है वो मदद करने की कोशिश करें, उन्हें एनकरेज करने की कोशिश करें। एजुकेशन इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ आवर नेशन, बड़ी कुर्बानियों के साथ में आपने देश को आज़ादी दिलवाई। आज़ादी दिलाकर क्या कहा पता है महात्मा गांधी ने? हमें आज़ादी तो मिल गई है, अगर हम गुड गवर्नेंस चाहते हैं, इंडिया अगर चाहता है गुड गवर्नेंस, तो हज़रत उमर को पढ़ना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? कोई आलिम दीन नहीं, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। सलाम करता हूँ करीम नगर के प्लेटफॉर्म से महात्मा गांधी जी को इस स्टेटमेंट पर कि आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ा है आपने। अभी ईद आने वाली है 17 को, कौन सी ईद है? बकरी ईद है। लेकिन ये ईद क्यों हो रही है, क्यों हम मना रहे हैं? इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दखल नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दखल है। आपको अल्लाह ने आजमाया कि आप मुझे ज़्यादा चाहते हो या अपनी औलाद को ज़्यादा चाहते हो। तो प्रॉफिट्स थे माशाल्लाह, अल्लाह को अपनी बीवी अपने बच्चों से ज़्यादा अल्लाह को चाहते थे। अफसोस आज हम लोग अपने बीवी अपने बच्चों को ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह को कम चाहने लगे हैं। लेकिन प्रॉफिट्स ने हमें रास्ता दिखाया, अल्लाह ने आजमाया कि आप क्या कुर्बानी दे सकते हो अपने बच्चे की? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा लब्बैक, बिल्कुल दे सकता हूँ। अपने लड़के को लिटा दिया और छुरा आपने चला दिया। ये अल्लाह का करम है कि आपका लड़का हट गया, दुम्बा आ गया। वहाँ पर अल्लाह को इतना पसंद आया अमल, इतना पसंद आया, क़यामत तक सब पर कर दिया ये लाजिम। जिस जिसको पैसा है सब ने कुर्बानी देना है बकरे की।
बिना कुर्बानियों के कोई बुलंदियों पर नहीं जाते हैं। आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं सबसे पहली नज़र किस पर पड़ती है? आपके बच्चों की वॉचमैन पर। वॉच का मतलब देखना है। उन्हें पढ़ने नहीं आता है, उन्हें लिखना नहीं आता है, माजूर होते हैं, मजबूर होते हैं, लेकिन वो रोज़ाना अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं? करीम नगर के मुस्तकबिल के डॉक्टर्स देख रहे हैं। वो छोटे बच्चों में कल को जाकर वो बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, कल जाकर वो इंजीनियर बनेंगे, कल जाकर वो साइंटिस्ट बनेंगे, कल जाकर वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। वो गरीब वॉचमैन रोज़ाना बच्चों को देख रहा होता है। वो बीमार है घर में, कभी उसके घर जाएं आप, घर जाकर पूछे चाचा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, ये लीजिए 50,000, ये लीजिए 1 लाख रुपए। इसे एजुकेशन कहते हैं। दुनिया में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जो एम्बिशियस का मतलब जिसका लक्ष्य होता है। जैसे यहाँ लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल्स ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। सलाम करता हूँ मुश्ताक भाई को, इधर ही है माशाल्लाह। मुनव्वर जमा का सलाम आपको, आपने नाम बड़ा प्यारा रखा है लक्ष्य, वरना लोगों के जिंदगी में लक्ष्य ही नहीं है। आज आपने नाम रखकर एक डायरेक्शन दे दिया है कौम को आपने करीम नगर में कि इंसान का अगर लक्ष्य नहीं है तो वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। क्योंकि जानवर का लक्ष्य नहीं होता है, होता भी है तो उसकी रोजी होती है, बस आज मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए, बस इतना ही मेरा लक्ष्य है। ये जानवर का है। नाम का भी बड़ा जबरदस्त इंस्पिरेशन होता है। मेरा नाम कुछ और था, लेकिन मेरे वालिद ने मेरा नाम बदल कर मुनव्वर जमा रखा है। तो मुनव्वर जमा नाम का जो माना होता है वो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब माशाल्लाह आपको सलाम। एक बड़े प्रोग्राम में आपने कहा कि आपके अब्बा हुजूर ने जो नाम रखा है क्या सोच कर रखा होगा, बिल्कुल उसी में आप खरे उतरे हो, ज़माने को रोशन करने वाला, और आप वो काम कर रहे हो। कितने नौजवान बच्चे हैं और कितने यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, कितने फादर्स हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं। माशाल्लाह हाथ ऊपर उठाएं, सबने हाथ ऊपर किया है। करीम नगर से हैदराबाद अगर आपको जाना है तो आप कैसे कैसे जा सकते हो? सबसे पहली चीज़ आप अपने पैरों के बल पैदल जा सकते हैं। आप गए नहीं कभी ये अलग बात है, लेकिन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। लास्ट ईयर हमारी आंखों ने देखा शिहाब भाई को हज पर जाते हुए पैदल, गए कि नहीं गए केरला से? माशाअल्लाह आपके जुर्रत को सलाम। तो आप पैदल जा सकते हो हैदराबाद, और जन्नत में जाना है तो फिर जन्नत कैसे जाओगे? पैदल, ऑटो से, हेलीकॉप्टर से, बस से, ट्रेन से, या घोड़े पर कैसे जाओगे? उलमा हजरत बताते हैं कि जन्नत के हैं 2 सवारी, जन्नत के हैं 2 सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी। सब्र और शुक्रगुजारी ये बेहतरीन सवारी है। इस पर जो भी सवार होते हैं वो मंजिल जन्नत पा लेते हैं वो लोग। अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये 2 चीज़ें हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी हमारे पास ये 2 चीज़ें नहीं है।